واقعی بنیادی سوال تو یہی ہے. یہ دو الفاظ میں استعمال کیا نا، تاریخی اور سائنسی. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ دریچے کھلتے ہیں جس کی وجہ سے جتنی بھی انسانی ترقی و تمدن ہوا علم کے اندر، اسپیشلی جس مرضی راہ سے آپ آئیں، اگر تاریخ اٹھائیں، سائنس اٹھائیں، گروپ بیہیویئر دیکھیں، نفسیات دیکھیں، فرد کی یا گروہ کی، تو اہل علم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچھ ایسے اطوار ہیں جس پہ انسانوں نے آنا ہی آنا ہے. فار ایگزامپل، گروپ کے اندر آپ کا الفا کی چوائس، آپ کا ہارمونل بیہیویئر ہے. گروپ کس طریقے سے الفا کو ممک کرے گا، آپ کا ہارمونل بیہیویئر ہے. الفا جو بھی کہے گا کرے گا، اس کی ممکری نیچے سٹارٹ ہو جائے گی. یہ گروپ سائیکالوجی ہے، اٹ از اینڈوکرینالوجی کے اندر کور ہوا ہے. آپ کہیں جا کے ہمیں پتہ چلا. تاریخ آپ نے کہا، تاریخ میں آپ جو ایگو انسان کا اس وقت جو ہم سب کو لے ڈوبا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اور آپ اس وقت جس دور میں ہیں وہ انسانی ترقی و تمدن کی اصلاح کی بھی اوج یہ ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے تھرو یہ سوچتے ہیں کہ پوری کی پوری کائنات کا سینٹر میں ہوں. اور یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے کبر کی، جس کی وجہ سے انسان پرانوں کو نگلیکٹ کرتا ہے اور ان کو سب کانشیسلی احمق یا بیوقوف سمجھتا ہے، کم علم سمجھتا ہے، اور آنے والوں کو اوور ویلمنگلی ایگزیجریٹ کر لیتا ہے. بیکاز وہ دیکھتا تو ہے کہ ہم نے 50 سال پہلے کا انسان اگر آج آ جائے بالکل تو شاک میں چلا جائے. بالکل ایسے ہی ہم ان چیزوں سے، اس اسپیڈ سے، اس دا انوینشن آف آور اون کانشیس ڈیزائر کی فلفلمنٹ کرنے کے لیے جو بھی انوینشنس کی، اس سے ہم خود اوور ویلم ہوتے ہیں. یہ میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے لفظ بولا ہے بڑا زبردست، تاریخ. سو آپ کو آرکیالوجی کے تھرو پتہ چلا، وہ علم ہے کہ کچھ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کئی ہزار سال، ایکچولی 140,000 year old civilizations have been discovered. اور جب ان سویلائزیشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو خالی ان کی دیواریں، ان کے برتن نظر نہیں آئے، ان کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں مل گئے. بالکل ایسے بالکل. تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ میں کیا تھا، کیا علم کے خزانے وہ ذخیرہ کر کے اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ ایز ایز لکھے ہوئے. ایسے ہی سومیرین ٹیبلٹس، 26,000 سومیرین ٹیبلٹس ملی عراق سے. مائنز کے لکھے ہوئے، اکیڈینز کے لکھے ہوئے، ایبوریجنلز کے لکھے ہوئے تمام تر وہ ایجپشنز کے وہ معاملات. یہ پیرامڈس ابھی تک ہم ایکسپلین نہیں کر سک رہے. اینشنٹ سویلائزیشنز ہمیں تاریخ کے تھرو بتاتی ہیں کہ جو علم جس طریقے سے ہیومن بینگز جس طریقے سے پہلے بیہیو کرتے ہوئے آئے تھے، وہی آواز تھی گروپ کی بھی، وہی طور اتوار تھے، وہی بیہیویئر تھا جو ابھی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر گروپ بیہیویئر کو اس پلانٹ کے اندر کسی ایک ڈائریکشن میں پروڈکٹیولی ڈالنا ہے تو اس گروپ بیہیویئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ساحل صاحب، یہاں پہ آپ کو سوری ٹو کٹ یو آف، لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا پیرامڈس کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی ہم اس کی تحقیق نہیں کر پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے. سو ڈو یو تھنک اس سے پہلے بھی انسانیت کہوں گا، مین کائنڈ جو ہے وہ اپنے عروج کو حاصل کر چکی ہے؟ جی ہاں، اس سے ہماری سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ ہماری سوچ اس ببل کے اندر ہی رہتی ہے جس ببل میں ہم پیدا ہوتے ہیں. انہیں ڈیفینیشنز کو لے کے انہیں ڈیفینیشنز کو انفلیٹ کرتی ہے، ان ایریز کو بلڈ کرتی ہے جن کی بنیاد ہمیں بچپن میں دے دی جاتی ہے. فار ایگزامپل، میں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے فزکس کے لاز ہی نظر آئیں گے کیونکہ میں ٹرین ہی فزکس کے اوپر ہوں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر جیسے ہی ہم کوانٹم میں جاتے ہیں تو فزکس اپنے لا توڑنا شروع کر دیتی ہے. تو کوانٹم تو بھی ڈسکور ہوئی ہے. 50 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ ہماری کتابیں نہیں پڑھ سکے گا، because now we know that the laws of physics themselves contradict at the quantum level. ہم speed of light کو کائنات کا یونیورسل کانسٹنٹ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی تک، بیکاز ہمیں پڑھائی ہے کہ مگر جیسے ہی کوانٹم انٹینگلمنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ تو یہ کوئی مطلب قریب بھی نہیں آتی کوانٹم انٹینگلمنٹ کی اسپیڈ کی. سو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جس کنویں میں پیدا ہوتے ہیں ہم اس کنویں کو ہی کل کائنات سمجھتے ہیں. یہ ہماری
نیچرل فرد کا بیہیویئرل میٹرکس ہے. یہ ہمیں اندر جا کے پتہ چلا. بالکل. کسی بھی لیول کے اوپر آپ یہ سائنس کے جتنے مرضی عروج پہ پہنچا ہوا مفکر ہو وہ بھی یہ دو وجہوں پہ آگے پھنس رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا بلیک ہول کے اندر کیا ہو رہا ہے. فزکس کے لاز ڈیفائی ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. اور ہمیں یہ نہیں پتا نیورونل اسٹرکچر کے اندر, برین کے اندر یہ نیورونز 3 بلین نیورونز آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہمیں ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو رہا ہم سے. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس لاز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس لیے کہ جن لاز کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے وہ ویزیبلی ڈیفائی ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے ہمیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو کیوں یہ اتنی تفصیل میں جانا پڑا ہے, کیونکہ یہ سوال اتنا بنیادی ہے کہ اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو باقی کی ساری باتیں تو ہی سیڈ, یو سیڈ, آئی سیڈ ورسز دے سیڈ ہو جائے گا. تو قرآن اینشنٹ ہسٹری سے سٹارٹ کرتا ہے, عالمی الحمدللہ رب العالمین سے سٹارٹ کرتا ہے, تمام اینشنٹ ہسٹریز کو بتاتا ہے. آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتا ہے پھر, اور من الجنۃ والناس پہ ختم کرتا ہے. عالمین اور جو کہ فزکس کی آیت ہے, من الجنۃ والناس جو کہ انٹر ڈائمینشنل آیت ہے. ان تمام تر معاملات کو لے کے آپ کے سامنے کھلی کتاب ایسے لینڈسکیپ پریزنٹ کر دیتا ہے کہ تم اپنا بیہیویئر دیکھ لو, والتین والزیتون گروپ بیہیویئر دیکھ لو, یونیورسل کانسٹنٹس ان موشن دیکھ لو, اور ڈائمینشنز کی نالج کو دیکھ لو. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کے سارے امور جو ہیں, یہ امور جن امور کے اوپر تم نے فطرتاً زندہ رہنا ہے, تمہاری جبلت کا تقاضا ہے, ان کو فرض کرتے ہوئے, ان کو فرض ٹھہراتے ہوئے یہ کتاب تمہیں آگے لے کے جا رہی ہے. اچھا ہے, جبکہ دنیا خاص طور پہ یہودی قوم ہر چیز اپنی سوچ اور پلاننگ سے کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جتنے بھی مسلمان ہیں صرف جذباتی اور مذہبی سطح پر سوچتے ہیں, جبکہ ہمیں قرآن, سائنس اور سیاست تینوں کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنانی چاہیے. سائل ادیم اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ بہت ہی زیادہ غلط ہے. ان کے مطابق جس طرح یہودی اپنی کتاب تورات کو ایک عملی کتاب اور گائیڈ لائن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہیں رکھیں بلکہ اسے اپنی عملی زندگی, پلاننگ اور مستقبل کی تیاری میں بھی استعمال کرنا چاہیے. سائل ادیم اس ویڈیو کے اندر ایک اہم فرق بھی واضح کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور یہود ایک چیز نہیں ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کو بعض مقامات پر عزت دی گئی جبکہ یہود کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کے مطابق ہم نے اپنی باریکیوں کو سمجھنے کی بجائے سب کچھ ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, جبکہ یہ ایک بہت بڑی فکری غلطی ہے. ویڈیو میں سائل ادیم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب قومیں سب سے پہلے اپنے قانون بناتی ہے تب جا کے کامیاب ہوتی ہے, آخر میں جذبات کو شامل بھی کرتے ہیں, جبکہ مسلمان اس کے بالکل برعکس ہے, وہ صرف جذبات پر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. سائل ادیم اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی, خاص طور پر اے آئی کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اب اے آئی کے ذریعے مستقبل کی پلاننگ کر رہی ہے جبکہ ہم آج بھی ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. سائل ادیم اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہم نے علمی ٹیکنالوجی کو سوچ کر اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے. آخر میں وہ مسلمانوں کو یہ